حضرت خواجہ عثمان ہرونی لوگ عموماً خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بالعموم لوگوں کی زبانوں سے خواجہ عثمان ہارونی کا لفظ سنتے ہیں آپ، رحمہ اللہ۔ اس پہ کوٹ مٹھن والے خواجہ غلام فرید صاحب نے اپنے متعلقین کو منع کیا کہ ہارونی نہیں ہرونی کہا کریں، تو علمی طبقہ میں خواجہ عثمان ہرونی ہی کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی کے معیار علم پہ بات کرنے سے پہلے میں تمہیداً ایک جملہ عرض کر دوں، تمہیداً بھی ہے اور تحقیقاً بھی ہے۔ اس پہ آپ اسے جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ کے بر صغیر کی سب سے پہلی پڑھی لکھی شخصیات مشائخ چشت ہے، تعلیم یافتہ شخصیات چشتی صوفیاء ہیں۔ بر صغیر میں اسلام کی تاسیس کے مصادر، یعنی جنہوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا ہے، وہ آپ کے چشتی صوفیاء ہیں۔ بر صغیر میں یہ جو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بر صغیر ہے۔ سیگریگیشن، پارٹیشن بعد میں ہوئی ہے، یہ اکٹھا ہی تھا سارا۔ یہ بعد میں پارٹیشن 47 کو ہوئی ہے، 1947 کو۔ اس سے پیچھے جائیں تو وہ سارا بر صغیر ہی کہلاتا تھا۔ تو اس بر صغیر میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں اور مساجد میں اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، تو یہ صدقہ ہے چشتی صوفیاء کا، یہ فیض ہے سارے کا سارا چشتی صوفیاء کا، مشائخ چشت کا یہ فیض ہے۔ اس بر صغیر میں نبی کوئی نہیں آیا، اس بر صغیر میں دو صوفی، دو درویش، دو فقیر مدینے سے تشریف لائے۔ یہاں پہ پرتھوی راج تھا، ٹل کھڑکتے تھے، مندر آج بھی موجود ہیں، امن آباد میں ابھی بھی مندر ہیں، گجرانوالہ میں بھی مندر ابھی بھی ہیں۔ تو یہاں پہ بت پرستی عام تھی، لوگ خدا سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ اس بر صغیر میں دو صوفی، دو فقیر، دو درویش مدینہ شریف سے تشریف لائے۔ ایک کا نام غوث اعظم ہے اور ایک کا نام معین الدین ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی ہم اپنی طبع سے کہہ رہے ہیں۔ ہماری کیا طبع ہے؟ ہماری ہر طرح کی طبع قرآن و سنت کے تابع ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کتابوں میں رقم شدہ ہیں۔ اگر آپ معاملات علم میں منصف ہیں تو پھر آپ پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا، یہ باتیں آپ کو کتابوں سے مل جائیں گی۔ تو آج ہم خواجہ عثمان ہرونی کے معیار علم، حضرت کی معاملات علم پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے سے پہلے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اشرف المخلوق بھی ہے اور اللہ کی معرفت میں بھی سب سے آگے ہے۔ جو قوت معرفت، استعداد معرفت انسان کے پاس ہے، باقی مخلوقات قاصر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ باقی مخلوقات اس سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تربیت کا انتظام بھی انسان ہی کے لیے کیا، اور جو اللہ کا انتظام تربیت ہے، اللہ کے انتظام تربیت کو نبوت کہتے ہیں۔ اور یہی آیت خطبہ میں ارشاد اللہ فرماتا ہے، فقیر نے بیان کی ہے، سورہ نحل کی 36 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ وہ رسول امت کو، لوگوں کو طاغوت سے بچائے، رحمان کی طرف لے آئے۔
تو اللہ کے انتظام تربیت کو نبوت کہتے ہیں۔ اللہ کے کوئی نہیں جملے بولا کریں، اپنی زبانوں پہ لے کے آیا کریں۔ اللہ نے انتظام کیا۔ اب ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے سلسلہ نبوت کو نبی رحمت پہ تمام کیا۔ اب نبوت چونکہ مکمل ہو چکی ہے، ہدایت قیامت تک رہے گی، ہدایت کا سلسلہ آگے چلنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت ہے وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ نبوت نبی رحمت کے دروازے پہ تمام کر دی گئی اور قیامت تک اہل اللہ تربیت کے لیے آتے رہیں گے۔ اللہ والے اولیاء فقیر درویش تربیت کے لیے آتے رہیں گے۔ اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اب میرے سامنے جو کتاب ہے بسم اللہ، یہ سید محمد مبارک میر خرد رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر الاولیاء، تصوف کی تاریخ اور صوفیاء تصوف کے تعارف کے لیے یہ مستند کتاب ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے، معتبر قسم کا مورخ۔ یہ لکھتے ہیں کہ وہ معراج کی رات جو خرقہ فقر نبی رحمت کو دیا گیا، وہ خرقہ فقر نبی صحابہ میں لے کے آئے۔ میں تھوڑا اگر پیچھے جاؤں، یہ خرقہ فقر جو نبی رحمت کو معراج کی رات اللہ نے عطا کیا، یہ وہی خرقہ فقر ہے جس کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب بسم اللہ فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ جب فرعون نے نمرود نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دیں، تو جب جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرما دیا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف روانہ کیا گیا منجنیق سے، تو منجنیق سے اٹھائے گئے، آگ کی طرف پہنچائے گئے، ابھی پہنچے نہیں تھے، خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں اللہ نے خرقہ فقر ابراہیم کو پہنا دیا۔ وہ خرقہ اللہ نے خلیل اللہ کو پہنا دیا، اور چونکہ وہ خرقہ تن پہ تھا تو آپ آگ میں گئے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ خلیل کا بھی حیا کرنا، یہ جو خرقہ ہم نے پہنایا ہے نا، تو یہ وہ بیٹا خرقہ فقر ہے جو خلیل اللہ کو پہنایا گیا۔ اب خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خرقہ اب اللہ کے پاس موجود تھا جب تیرے اور میرے نبی معراج کے لیے گئے، اللہ نے وہی خرقہ عطا کر دیا۔ یہ آپ کے دادا کا جبہ ہے، لے جائیں، وہی خرقہ اللہ نے عطا کر دیا۔ اب وہ خرقہ لے کے آپ زمین پہ آئے، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ میں سے اسے پہنا دیجئے گا جو آزمائش میں پورا اتر جائے۔ خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ نبی رحمت نے ابو بکر صدیق کو بلایا۔ اب ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، یہ ہے چشتی صوفیہ۔ خواجہ نظام آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر کو بلایا، اس کا مطلب ہے چشتیوں کے ہاں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے بلایا اور آفر کیا گیا اگر یہ خرقہ آپ کو پہنا دیا جائے تو فرمایا ہر طرف صداقت ہی صداقت ہوگی۔ فرمایا عمر اگر خرقہ آپ کو پہنا دیا جائے، آپ نے غور کیا دوسرا نمبر عمر کا ہے۔ کوئی غور ہے بات کی طرف؟ اے عمر بسم اللہ، اگر خرقہ آپ کو پہنا دیا جائے، فرمایا ہر طرف عدالت ہی عدالت ہوگی۔ اچھا اے عثمان، پتا چلا تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ اے عثمان اگر خرقہ فقر آپ کو پہنا دیا جائے، عرض کی ہر طرف حیا ہی حیا ہوگی۔ باتیں تینوں ہی پسند آئی، نبی رحمت کو باتیں
تینوں ہی پسند آئیں. فرمایا علی جی یا رسول اللہ اگر خرقہ آپ کو پہنا دیا جائے. اب علی نے کمال جواب دیا. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ علی کو مل گیا آپ کی امت گناہ کرے گی, علی پردے ڈالے گا. اللہ اکبر. فرمایا علی قریب آ جاؤ, خرقہ تیرے لیے آیا ہے. خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خرقہ فقر, خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں وہ خرقہ فقر مولا علی کو پہنایا گیا. اور اس بات کو سید محمد مبارک میر خرد نے بھی لکھا ہے سیر الاولیاء میں. یہ وہ خرقہ ہے, یہ وہ طریقت ہے, یہ وہ تصوف ہے بسم اللہ جو حضرت مولا مرتضیٰ سے چلتی ہے. اچھا, شیخ جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ داتا صاحب سے پرانے بزرگ ہیں, کافی پرانے. حضرت داتا صاحب کے یعنی کہہ لیں شیوخ میں آتے ہیں ان کا نام, بڑے بزرگ ہیں. آپ نے بھی لکھا, آپ فرماتے ہیں شیخنا فی الاصول والبدائی, شیخنا فی الاصول والبداء علی المرتضیٰ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اصل و ابتدا میں ہمارے شیخ مولا مرتضیٰ ہے, مولا علی شیر خدا ہے. میرے صاحبو یہ وہ سلسلہ ہے ہدایت کا جو نبی رحمت پہ بصورت نبوت تھا اور پھر مولا علی شیر خدا سے بصورت ولایت آگے چلا. اب ذرا سمجھتے آئیے گا, یہ ساری تمہید عرض کر رہا ہوں, اس پہ غور کیجئے گا. یہ باتیں ساری کتابوں میں ہیں, پڑھیں تو صحیح اگر آپ کتابی ہیں. یہ بالکل کتابوں میں موجود ہیں یہ باتیں ساری, ان کا انکار کیا نہیں جا سکتا. تو یہ وہ سلسلہ فقر ہے, سلسلہ تصوف ہے جو حضرت علی. میں ایک اور اقتباس پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. نبی رحمت کے وصال کے بعد صحابہ بسم اللہ پوری دنیا میں پھیل گئے, مصر, دمشق, ایران, عراق. پھر تابعین کا دور آیا, پھر اتباع تابعین کا دور آیا. ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر کوئی اتباع تابعین میں سے بھی باقی نہ رہا, سب کا وصال ہو گیا. اس وقت کے سارے علماء اکٹھے ہو کے حضرت حسن بصری کے پاس گئے, حضرت حسن بصری کی بیعت کی, اور پھر حضرت حسن بصری سے سلسلہ تصوف شروع ہوا. علماء سے پوچھا گیا کہ آپ سارے حسن بصری کے پاس کیوں گئے؟ تو ان سب نے جواب دیا کیونکہ حسن بصری وہ شخصیت ہے جو مولا علی سے مستفید ہے, وہ مولا علی کے شاگرد ہیں, اس لیے ہم حسن بصری کے پاس آئے. تو میرے صاحبوں اسی طرح حضرت حسن بصری سے 4 سلاسل, بڑے سلسلے 4, ویسے تو 3600 سلاسل ہیں جی, 3600 تصوف کے سلسلے ہیں, لیکن بڑے میجر سلسلے جو حضرت حسن بصری سے آگے چلے ہیں وہ 4 ہیں. سلسلہ قادریہ ہے جس کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. سلسلہ سہروردیہ ہے جس کے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں رحمہ اللہ. سلسلہ چشتیہ ہے جس کے شیخ خواجہ معین الدین چشتی ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ ہے جس کے شیخ حضرت مجدد حضرت بہاء الدین نقشبندی ہیں. تو یہ 4 بڑے سلسلے باقاعدہ پھر ہدایت کے لیے چلے. ان سلسلوں کے جو امام خواجہ چشتی سلسلہ کے جو امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں, آج ہم ان کے پیر کی بات کرنے لگے. خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے مرشد ہیں. سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء کرام میں بحیثیت تنبندہ ستارہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی ایک علمی, فکری, ادبی اور فقی شخصیت ہے. جی میں پھر عرض کرنے لگا ہوں, چشتی صوفیاء, چشتی بزرگ, چشتی بابے, چشتی فقیر حضرت خواجہ عثمان ہرونی جو چشتیت کی بنیاد بنے, اپنے وقت کے علمی, فکری, ادبی, اچھا میں ذمہ داری سے عرض کروں, مفسر, محدث, فقی, اچھا علم الکلام کے ماہر. اب یہ باتیں اسے سمجھ جائے جسے پتا ہو علم کلام کیا ہے, جسے پتا ہو اصول حدیث کیا ہے اور حدیث کیا ہے, اصول تفسیر کیا ہے اور تفسیر کیا ہے. یہ تو وہی باتیں سمجھے گا نا بھائی, سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اپنے وقت کے خوبصورت عالم تھے. کہتے ہیں کہ 536 ہجری میں قصبہ ہرون میں آپ کی ولادت ہوئی.
536 ہجری آپ کی ولادت ہوئی، اور اس میں اختلاف بھی ہے اہل علم کا، لیکن زیادہ کتابوں میں تاریخ آپ کی یہی ملتی ہے۔ پھر حضرت کے والد گرامی خود عالم تھے، آپ نے اپنے والد گرامی سے قرآن حفظ کیا، آپ حافظ تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 11 پشتوں میں خواجہ عثمان ہرونی کا نسب مولا علی سے جا کے ملتا ہے۔ سید فقیر تھا، اولاد علی تھے، نام ہے عثمان ہرونی، قصہ ہرون میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ ابو نور معروف تھے، ابی نور آپ کی کنیت تھی۔ اب آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سلسلہ علم کے معاملات کیا رہے۔ والد گرامی سے آپ نے علم کی تحصیل شروع کی، علم حاصل کرنا شروع کیا۔ نشاپور، یہ جو ہرون ہے یہ نشاپور کا علاقہ ہے۔ نشاپور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ گئے، درسیات جسے آپ درس نظامی کہتے ہیں، درسیات کا علم حاصل کیا، پھر عصری علوم حاصل کیے۔ پھر بیعت کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہرونی، حاجی محمد شریف چشتی، ان کی بارگاہ میں جا کے آپ نے سلسلہ یعنی بیعت مرید وہاں پہ ہوئے۔ اب آئیے، ایک پڑھا لکھا چشتی پیر جب آگے سلسلہ ہدایت کو شروع کرتا ہے تو آپ کی نشست لگتی ہے، آپ تقریر کرتے ہیں، خواجہ معین الدین لکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو سند بتا دی ہے، بیان خواجہ عثمان ہرونی کرتے ہیں، لکھتے خواجہ معین ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا خواجہ صاحب کا۔ اب میں ان کی نشستوں کی طرف آ گیا ہوں۔ اب میں حضرت خواجہ صاحب کی ایک علمی نشست پڑھوں گا، جمعے کا ٹائم ختم ہو جائے گا، صرف ایک علمی نشست پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارا فوکس ہے آپ کے معیار علم پہ، تاکہ بندیاں نو سمجھ آئے بابے پڑھے لکھے سے۔ بھائی غور ہے بات کی طرف۔ شاید ہم یہ ٹاپک نہ پڑھتے، لیکن نئی نسل کو تعارف کروانا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ نئی نسل کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ چشتی صوفیاء مذہبی اور عصری علوم پڑھے ہوئے تھے، جہلاء نہیں تھے، علماء تھے، اپنے متعلقین میں بیٹھتے تھے اور قرآن کا فیض تقسیم کرتے تھے۔ یہ بندوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ لو جی، حضرت خواجہ صاحب کی نشست لگی ہوئی ہے، خواجہ معین الدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے سامنے میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، یہ جو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، آج کل کی یونیورسٹیوں میں جن شخصیات پہ لوگ پی ایچ ڈی کریں نا، وہ چشتی صوفیاء ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ پی ایچ ڈی پاکستان میں جب ہوتی ہے تو صرف پاکستان کے اسکالر آپ کے تھیسس کی ایویلیویشن نہیں کرتے، آپ کا تھیسس ملک کے باہر جاتا ہے، باہر کے ملک کے اسکالرز دیکھتے ہیں کہ کام کس پہ ہوا ہے، ڈاکٹر حضرات چیک کرتے ہیں، ڈاکٹر دیکھ کے پھر اسے ایویلویٹ کرتے ہیں، یا اپریشیٹ کرتے ہیں یا ڈیپریشیٹ کرتے ہیں، یا اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تحسین میں جملے بولتے ہیں، یا اسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، نیگیٹو کر کے فیل کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت یہ جو مقالہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اسے 4 اسکالر دیکھ چکے ہیں اور چاروں اسکالر اسے پروو کر چکے ہیں۔ یہ تحقیق کی باتیں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئیں گی، جہلاء کو سمجھ نہیں آنے لگی، پڑھے لکھے بابوں کی باتیں ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی تشریف فرما ہے۔ لوگ آتے تھے، بھائی جس طرح آپ لوگ جمعہ شریف میں تشریف لاتے ہیں نا، ان کے پاس لوگ جاتے تھے، روزانہ بیٹھ کے ان سے تحصیل علم کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، خواجہ عثمان ہرونی کی مجلس لگی ہوئی ہے، نشست سجی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا، حضور ایمان کیا ہے؟ کیا سوال کیا؟ کیسا پڑھا لکھا سوال ہے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ کیسا علمی سوال ہے؟ بال یقین پوچھنے والا بھی جاہل نہیں۔ بھائی جس نے پوچھا ہے اس کا بھی کوئی علمی معیار ہوگا۔ ایمان پوچھا ہے، حضور ایمان کیا ہے؟ اب پوچھنے والا ایمان پوچھ رہا ہے، لکھ خواجہ معین رہے ہیں، بتا خواجہ عثمان رہے ہیں۔ کیسی خوبصورتی ہے،
ایسی نشستیں ہوتی تھی بزرگوں کی، اے نے بابیاں دیا نشستاں، اے نے پڑھے لکھے بابے. آج کل کے بابے نہیں تھے، پڑھے لکھے بابے تھے. اور بڑا افسوس ہے کہ جن پہ آج کل سوشل میڈیا پہ آ کے انگشت تان اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے معیار علم کو تو دیکھو کہ ان کا علمی معیار کیا ہے. پڑھے کہاں سے تھے؟ کہاں سے پڑھے تھے؟ صرف کہے پڑھا سے کہاں. میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں، پڑھے کہاں سے تھے نہیں، بلکہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے اور کیا پڑھے تھے. میں عرض کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری ہے اس جملے پہ. حضرت خواجہ عثمان ہرونی اپنے وقت کے مجدد تھے، قرآن کے مفسر تھے، علم تفسیر کا بھی پتا تھا اور علم اصول تفسیر کا بھی پتا تھا. محدث تھے، علم حدیث کا بھی پتا تھا اور علم اصول حدیث کا بھی پتا تھا. فقیہ تھے، علم فقہ کا بھی پتا تھا اور علم اصول فقہ کا بھی پتا تھا. متکلم تھے، علم کلام کا بھی پتا تھا اور علم اصول کلام کا بھی پتا تھا. اور تینوں کی پتا میں کی پیا کہنا. اچھا بھائی، میرے سامنے امام بیضاوی آ رہا ہے اور میرے سامنے امام فخر الدین رازی ہیں. امام بیضاوی اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن میں جہاں پہ بھی ایمان آ جائے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، امام بیضاوی اور امام، دیکھیں یہ جو 2-4 نشستیں ہوں گی مشائخ پہ، یہ تھوڑی ثقیل ہے، تھوڑی ثقیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دقیق ہیں. ذہن بیدار چاہیے انہیں سننے کے لیے. ہر وقت میٹھی تقریریں نہ سنا کرو، اپنے بزرگوں کے معیار علم کا شغف رکھو. تمہیں پتا ہونا چاہیے ہمارے بزرگ تھے کیا. تو اس لیے یہ جو 1-2 جمعے ہیں ان میں تھوڑا جاگ کے بیٹھیں، جاگیں تاکہ کوئی بات آپ تک پہنچ سکے. امام بیضاوی اور امام فخر الدین رازی، پوچھا گیا ایمان. امام بیضاوی امام فخر الدین رازی نے کہا کہ جہاں پہ بھی قرآن میں ایمان آ جائے، جہاں پہ بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے، ذہن میں رکھنا بات مشقت طلب ہے. نہیں غور کیا، نہیں سمجھ آئی. معاملہ کوئی محنت والا ہے جی، معاملہ کوئی محنت والا ہے. جہاں پہ بھی لفظ ایمان آ جائے تو سمجھ جانا کہ بات محنت والی ہے. میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو، میں مثال دیتا ہوں. ایک جملہ تو آپ نے لے لیا اور ادھر خواجہ عثمان ہرونی سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے. اب ذرا دیکھیے گا، بات ہے محنت والی. میں مثال دیتا ہوں، سورہ بقرہ بھائی 2 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. یہاں پہ معاملہ ادب رسالت کا ہے، معاملہ محنت والا ہے. بات ادب رسالت کی ہے، معاملہ محنت والا ہے. ٹھہرنا. پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. معاملہ صبر کا ہے، معاملہ محنت والا ہے. بھائی صبر کرنا اتنا سوکھا کام نہیں ہے، معاملہ محنت والا ہے. رکیے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. رزق حلال مقصود ہے، معاملہ محنت والا ہے. بھائی رزق حلال مقصود ہے. میں رات ایک جگہ پہ درس قرآن پہ تھا تو رزق حلال کی بات ہو رہی تھی. ایسی پیاری گفتگو ہوئی حضرت کے ساتھ. وہاں پہ یقین فرمائیں ان کی گفتگو سے میرا ارادہ بن گیا کہ ہم باقاعدہ ایک جمعہ رزق حلال پہ پڑھیں. یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے رزق حلال. یہ جو میں جن صوفیاء کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو چشتی صوفیاء ہے، انہیں کھاتے ہوئے پتا ہوتا تھا کہ ہم کھا کیا رہے. ایویں ہر کے پاس جا کے دعوت نہیں کھا لیتے تھے، ہارے کے ہاں جا کے نہیں کھا لیتے تھے، غور کرتے تھے جو آیا ہے کیسا. میں قرض کروں ذمہ داری سے، یہ ایسے کامل تھے، سامنے کھانا پڑا ہوتا تھا نا، کھانے کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے حلال بھی ہے کہ نہیں. یہ ان کی قوت بصارت تھی، ان کی دیکھنے کی قوت تھی. بھائی جہاں پہ بھی ایمان آ جائے معاملہ محنت والا ہے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، حفاظت حیات مقصود ہے.
معاملہ محنت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق فی سبیل اللہ مقصود ہے، معاملہ محنت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی مقصود ہے، معاملہ محنت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سود نہیں کھانا، معاملہ محنت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایڈا سوکھا کام نہیں رسول دی اطاعت، معاملہ محنت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، معاملہ محنت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو، معاملہ محنت والا ہے. اچھا سنیے گا، اچھا چلو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جی شاباش، معاملہ محنت والا ہے. میں مثالیں دوں گا قرآن کی جتنی آپ کہیں گے. اچھا ٹھہرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب نبی چلے تو ان کے آگے نہیں چلنا، جیتے ہیں، معاملہ محنت والا ہے. اچھا ٹھہرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ دے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھو، معاملہ. تو ایمان ایک چھوٹی اصطلاح نہیں ہے، بہت بڑی اصطلاح ہے. خواجہ عثمان ہرونی کی مجلس ہے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کیا بندے نے ایمان کیا ہے، کوئی چھوٹا سوال ہے شریعت اسلامیہ کی. اچھا نہیں ٹھہرے یار، ٹھہرے، بدھ مت میں بھی ایمان ہے. بدھ مت میں ایمان کہتے ہیں سدا، ہندو مت میں کہتے ہیں شردا، یہودیت میں کہتے ہیں امونا، اسلام میں کہتے ہیں ایمان. ہر مذہب میں ایمان ہے. کوئی جی جین مت میں ایمان کی اصطلاح ہے، لیکن ان کی تعریف اپنی ہے، لیکن ایمان ہر مذہب میں ہے. حضرت خواجہ صاحب سے پوچھا گیا، حضور ذرا بتائیے ایمان کیا ہے؟ بھائی کیا پوچھا گیا؟ اچھا ٹھہریے گا، ذرا ٹھہریے گا، میں تھوڑا سا اسے کھولتا ہوں. بسم اللہ بیٹا، اللہ آپ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے، میرا مالک آپ پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے. میں تھوڑا سا اسے عرض کرتا ہوں، ذرا رکیے گا. یہ میرا ایم فل کا مقالہ ہے، اس پہ میں نے ایمان پہ تھوڑی گفتگو کی ہوئی ہے. میں اس میں سے تھوڑا سا ایک اقتباس صرف پڑھوں گا. امام راغب اصفہانی کی طرف چلتے ہیں، صاحب لسان العرب کی طرف چلتے ہیں، علامہ مرتضی زبیدی کی طرف چلتے ہیں. میں نے خواجہ صاحب کی تعریف پڑھنی ہے، پہلے میں یہ پڑھوں گا تو وہ سمجھ آئے گی. حضرت خواجہ صاحب کی طرف آتا ہوں میں. امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ایمان کی جو اصل ہے وہ الف میم نون ہے. الف میم نون یہ مادہ اشتقاق ہے. ایمان باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مادہ الف میم نون سے ہے. اب اسے اکٹھا کرو تو یہ امن بنتا ہے. الف میم نون اکٹھا کرو، امن. علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ الامن اصل الامنی طمانینۃ النفسی و زوال الخوفی. ایمان کہتے ہیں نفس کا مطمئن ہونا، خوف کا زائل ہونا، خوف کا چلے جانا. نفس مطمئن ہو، خوف چلا جائے، ایمان ہے. نفس مطمئن ہو، خوف چلا جائے، اور بھائی خوف نہ رہے تو ایمان ہے، خوف نہیں ہے تو. اچھا یہ مطلب ہے ہن میں جملہ ایک دین لگا، جے تسی جاگ دے بیٹھے ہو، ایمان آ جائے تے خوف جاندا ہے، تے جے کلے ایمان آ جائے، بولو تو صحیح جسے سمجھ. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اس کا مطلب ہے ایمان آئے تو خوف چلا جاتا ہے، جیتے رہیں. اب آئیے، یہی بات لسان العرب میں بھی ہے، اور یہی بات اللہ اکبر کبیرہ تاج العروس میں بھی ہے. یہ بڑی کتابیں ہیں میں جن کے نام لے رہا ہوں. تاج العروس 24 جلدوں پہ ہے عربی میں. یہ جو لسان العرب ہے یہ 12-13 جلدیں ہیں عربی میں، چھوٹی کتابیں نہیں ہیں. میں تو پہلے دسیا بابے سمجھن واسطے علم پڑھنا پیندا ہے، بابے جاہلاں نوں سمجھ نہیں آوندے. اور بھائی میں ایک عرض کروں، خواجہ معین الدین کو سمجھنے کے لیے قرآن کی سمجھ ضروری ہے، خواجہ عثمان ہرونی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی سمجھ ضروری ہے.
اس کا مطلب ہے بابے بھی وہیں پہ سمجھ آئے کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. بھائی جو نوکر ہے بابوں کے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا ہے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ایمان ہے نا، امن، الامن ضد الخوف، خوف ہے تو امن نہیں ہے. ویسے بھی خوف ہو تو امن نہیں. بھائی خوف ہو تو اس کا مطلب خوف کا جانا ضروری ہے. بھائی خوف کا جانا، ویسے آپ بھی خوف زدہ ہی ہیں، بالکل خوف زدہ ہیں اور مطمئن بھی نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے نا نہیں مطمئن. بھائی آپ اپنی گاڑی پیٹرول پمپ پہ لے جائیں اور اسے کہو بھائی ٹینکی بھر دو، تو جب وہ میٹر چلتا ہے نا تو مجھے پتا ہے آپ کتنے مطمئن ہوتے ہیں. پھر آپ جب میٹر کو گھومتا دیکھتے ہیں نا تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے. تو پھر مطمئن بھی نہیں ہے تو خوف بھی ہے، ہر وقت خوف ہے. اس کا مطلب ہے اطمینان بھی چاہیے اور خوف کو زائل کرنے تاکہ ایمان آ جائے. اب آپ کو بندے تلاش کرنے پڑیں گے جو لا خوف ہیں. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. میرے سامنے سورہ توبہ کی آیت آ رہی ہے، اگر آپ سارے سبحان اللہ کہہ لیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. یہ میرے سامنے سورہ یونس کی آیت ہے، 62 نمبر آیت ہے. بھائی 10 نمبر سورہ ہے. ہم نے لا خوف ہونا ہے تو مولا یہ خوف کیسے جائے گا تاکہ اطمینان مل جائے. یہ سورہ یونس ہے، یہ 10 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 62 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف. جی میں پھر پڑھ رہا ہوں، الا خبردار، انا شک نہیں کرنا، اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں حزن ہے. مولا کیوں؟ فرمایا الذین آمنوا، ان کے ڈیرے پہ امن ہے، ان کے آستانے پہ امن ہے، وہاں پہ امن ہی امن ہے. اب امن ہے تو ایمان ہے، اب ایمان اور امن اکٹھے ہیں. اب مجھے وہ نبی پاک کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب احد کے میدان میں عبد ود آ رہا تھا اور نبی نے اشارہ کیا صحابہ دیکھو وہ کلے کفر کے بدلے میں کلے ایمان علی آ رہا ہے. اب کلے ایمان ہے علی، علی ملے گا فقیروں کے آستانوں سے، علی ملے گا خواجہ عثمان ہرمنی کے آستانے سے، علی ملے گا خواجہ معین الدین کے آستانے سے، علی ملے گا گنجے شکر کے آستانے سے. یہ وہ آستانے ہیں جہاں پہ آنے والوں کو قرآن کا فیض ملتا تھا. اب اگر خوف زائل کرنا ہے تو آستانہ فقیر پہ آ جاؤ، عثمان ہرونی کے آستانے پہ آ جاؤ، خواجہ معین کے ڈیرے پہ آ جاؤ. ان کے آستانوں سے خوف زائل ہوتا ہے اور پھر ایمان ملتا ہے. اچھا یار بس ٹائم ہو گیا، گفتگو ختم. میں نے سردیوں میں ٹائم کم کیا ہوا ہے، میں 1:30 بجے ایگزیکٹ آ جاتا ہوں، خطاب شروع ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے جی، میں 1:30 بجے حاضر ہو جاتا ہوں. میرا ویسے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ 2.25 خطاب، 45 منٹ بڑی گفتگو ہے، لیکن پھر بھی چلے 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو معاف کر دیا کریں. لیکن 2:30 بجے سے پہلے میری کوشش ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے، تو آپ بھی کوشش کیا کریں 1:30 بجے تشریف لے آیا کریں تاکہ سارے ٹاپک کی سمجھ آ جائے. اب خواجہ صاحب نے ایمان کو بیان کیا، یہ میں تھوڑا اسے پڑھ لوں تو پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب پوچھا گیا نا ایمان، اللہ اکبر، لو جی میں پہلی نشست دیکھ رہا ہوں خواجہ عثمان ہرونی کی، سبحان اللہ. حضرت سے پوچھا گیا ایمان، خواجہ صاحب نے سورہ انفال کی 2 نمبر آیت پڑھی. یہ چشتی پیر انج دے سن، بندے سوال کر دے سن او قرآن کھول لیندے سن. ہائے ہائے. تو آپ فرماتے ہیں ادھر آؤ بھائی سورہ انفال پڑھو. بھائی 8 نمبر سورہ ہے، 2 نمبر آیت ہے. آپ نے فرمایا ایمان ایک مضبوط چیز کا نام ہے، ایمان مضبوط چیز کا نام ہے. تعریف آپ نے کی، آپ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں زبان پہ یار کی بات کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. زبان سے ماشاءاللہ جیتے رہیں، یار کی بات کرنا اور دل سے اس کی. مجھے ذرا سیانے بندے میرے ساتھ بولیں جو تعریف حضرت نے فرمائی، زبان سے یار کی
بات کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. یہ کوئی عام بندہ نہیں بول رہا، یہ خواجہ عثمان ہرونی ہے. آپ نے بتا دیا اقرار باللسان تصدیق بالقلب. یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے؟ ایمان. اب سوال کیا گیا کیا ایمان ایک جیسا رہتا ہے؟ آپ فرماتے رکو قرآن پڑھو. یہ آیت ہے، آپ نے اس آیت کو پڑھا. بھائی نمبر میں نے کیا بتایا ہے؟ 8 نمبر. 8 نمبر سورہ 2 نمبر آیت ہے. آپ فرماتے ہیں سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون، بے شک مؤمن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر اس کے دل پہ اثر کرے. خدا دی قسمیں بندوں کے دل پاک ہو جائیں، یہ مشن تھا چشتی صوفیاء کا. ایمان کہتے ہیں کہ جب تیرے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے جی تو اس کا اثر تیرے دل پہ ہو. لیکن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کے سامنے آیات تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ ایمانًا. یہ میں خواجہ عثمان ہرونی کی نشست پڑھ رہا ہوں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ کا کلام تلاوت کیا جائے تو پھر اس کے ایمان کو حرارت ملے. کیا ملے؟ اس کے ایمان کو حرارت ملے، ایمان مزید قوی ہو جائے، ایمان میں تقویت آ جائے. ہن میں جڑی گل کرن لگا نا یہ واسطے تانوں اتنی دیر انتظار کروایا میں. انہیں کیا حضور پھر زادتہم، کیا اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ یعنی پہلے سے انکریز ہو جاتا ہے، بعد ایمان بڑھ جاتا ہے. میں قربان جاواں کیسا وقت ہوگا. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، عثمان ہرونی قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ اور فرمایا بیٹھ جا، ایمان نہیں بڑھتا. فتویٰ دیا آپ نے. بھائی سنیے گا، خواجہ صاحب نے فتویٰ دیا، حضرت نے فتویٰ دیا. آپ فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، ایمان اپنے وجود میں ایک ہی رہتا ہے، قائم رہتا ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے اس میں. ذرا بولیا جی، اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے. میں ایمان نہیں بیان پہ کردا، میرا آج کے جمعے کا ٹاپک ایمان نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ خواجہ عثمان ہرونی بیان کیا کر رہے ہیں. میں تو ان کے معیار علم پہ بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایمان نہیں بڑھتا، ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، اس میں حرارت بڑھتی ہے. اب رکنا، یہ جو بات خواجہ صاحب نے کی ہے کہ ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، اب رکنا، یہی بات امام ابو حنیفہ نے بھی کی ہے. آپ فرماتے فقال ابو حنیفہ لا یزید ولا ینقص، ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، ایمان ایک ہی رہتا ہے، صرف حرارت پیدا ہوتی ہے. نہیں ٹھہرو، یہ بات امام ابو حنیفہ نے بھی کی ہے. اب رکنا، ذرا رکنا، یہی بات ایمان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کی ہے. حدیث کا امام ہے امام بخاری. امام بخاری فرماتے ہیں ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، نیکیاں کرنے سے ایمان میں حرارت ہوتی ہے. تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ جو بات امام بخاری کر رہے ہیں، جو بات امام ابو حنیفہ کر رہے ہیں، وہی بات خواجہ عثمان ہرونی کر رہے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دو، قرآن پڑھتے ہوئے خواجہ عثمان ہرونی کی نظر امام بخاری پہ بھی ہوتی تھی اور امام ابو حنیفہ پہ بھی ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے جو حدیث کے امام کا بھی علم رکھے، فقہ کے امام کا بھی علم رکھے اور متکلمین کا بھی علم رکھے، اسے خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب نے وہ فتویٰ دیا جو امام صاحب کا فتویٰ تھا، امام ابو حنیفہ صاحب کا فتویٰ تھا. حضرت نے وہی فتویٰ دیا کہ ایمان ایک جگہ پہ منضبط رہتا ہے، ایمان متزلزل نہیں ہوتا، حرارت آتی ہے، اس میں حرارت آتی ہے. جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ جو ولولہ آپ کو آتا ہے وہ حرارت ایمان ہے.
اچھا حرارت کم بھی ہو جاتی ہے, حرارت ہوتی ہے, ایمان نہیں, حرارت کم ہوتی ہے, حرارت کم ہوتی ہے. جب گناہگار گناہ کرتا ہے تو اس میں وہ جذبہ, وہ تقویت نہیں ہوتی. اور بھائی ٹھہر جو یارا, میں وہ ٹھہرو یارا, میرے ذہن میں ایک بڑا پیارا فرمان آ رہا ہے. صحابہ بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی, آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بات اور ہے, تو جب آپ سے دور چلے جاتے تھے تو بات اور ہے. تو پھر مجھے کہنے دو نا, جب صحابہ یار کے سامنے ہوتے تھے ایمان میں حرارت ہوتی تھی, تو جب حضور سے تھوڑا دور جاتے تھے تو وہ حرارت تھوڑی کمزور ہو جاتی تھی. یہ مطلب ہوں تو سمجھ آ گئی ہے, ہر ویلے یار دے نیڑے رہنا چاہیے, ان بزرگوں کی مجلس میں رہنا چاہیے, ان بزرگوں کے پاس آنا چاہیے. جلال الدین رومی نے تو کمال کر دیا, آپ فرماتے ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء. جے تیرا دل کرے میں رب دے کول جا کے بواں, رب والے کول آ جا, اللہ والے کے پاس آ جا, اللہ کے پاس چلا گیا ہے. پتہ کیوں؟ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. دیکھنے میں تیرا شیخ باتیں کر رہا ہے, اصل میں اللہ بول رہا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے, بھائی سمجھ آ رہی ہے. تو خواجہ صاحب کی ایسی نشستیں لگا کرتی تھی. تو یہ فیض تھا خواجہ عثمان ہرونی کا. دیکھیں اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں اسے پبلش کرواؤں گا, تو پھر یہ آپ تک آ جائے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پیر اور مرید اکٹھے سفر کر رہے تھے, آتش کدا آ گیا, بس گفتگو تمام ہے جی. خواجہ معین صاحب, خواجہ معین رحمہ اللہ اور خواجہ عثمان ہرونی, پیر اور مرید. اللہ دی قسم, پیر بھی مفسر, مرید بھی مفسر, پیر بھی شیخ الحدیث, مرید بھی شیخ الحدیث. ہاں جی, پیر بھی محدث, مرید بھی محدث. پیر اور مرید سفر کر رہے ہیں تو آتش کدا, آتش کدا سمجھتے ہیں آگ کی پوجا, بے با آگ لگی ہوئی ہے, بندے پوجا کر رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رک گئے, اگے نہیں گئے. اے جے فقیر, اے جے چشتی پیر, بندیاں نو شرک کر دیا ویکھیا نا, ریا نہ گیا, رک گئے. خواجہ معین فرماتے ہیں حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کی طرف چلو. ہوں پیڑ دے وچ بڑا سارا میدان ہے, آگ لگی ہوئی ہے, جھک رہے ہیں, سجدے ہو رہے ہیں. خواجہ صاحب قریب جا کے چلے گئے, یہ سارے رک کے کھڑے ہو گئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک ہی کر دے ہو پے. انہیں کہ جی عبادت کرنے آپ. آپ فرماتے یہ کی ہے؟ انہیں کہ ساڈا الہ ہے, اسی آتش پرست ہاں, یہ ساڈا خدا ہے. آپ فرماتے ہیں یار اسے آپ تم خدا کیوں مان رہے ہو؟ انہیں کہ جی اگ لاندا ہے, لگ دیے ویچ ہاتھ پاؤ نا ذرا, ساڑ کے رکھ چھڑے گا, قوت ہے طاقت ہے تا مننے. کیسا جواب ہے آتش پرست کا؟ انہیں کیا لگ دیے, ساڑ دیے, اسی اینو تاں پوجنے ہاں. اتھے میدان دے وچ ایک جوان کھڑا سی, اودی گود وچ بچہ سی. حضرت خواجہ صاحب نے بچہ گود وچ پایا تے اگ چھال لا چھڑی. بچہ گود وچ پا کے خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ چشتیاں دا پیر اگ دے وچ چھال لا چھڑی تے کئی گھنٹے اگ دے وچ رہے نے. تے جدوں باہر آئے نے نا تے آپ بالکل ٹھیک نے. انہاں کہا ایک ہی گل ہے, آپ فرماندے نے تانوں لگدی ہے سانوں نہیں لگدی. انہاں کہا جی ایدی کی وجہ ہے, ایدی کی وجہ ہے. آپ فرماندے نے اسی اونوں پوجنے ہیں جنہیں اینوں بنایا ہے, تے میں چاہنا تسی بھی اونوں پوجو جنہیں اینوں بنایا ہے. ساڈی گود وچ تہاڈا بچہ ہے, اے ساڈے نال لگ گیا ہے, اگ اینوں نہیں لگی. بولو تے صحیح نا. یہ دا مطلب ہے اسی اونوں پوجنے ہیں, سانوں اگ نہیں لگدی. تے جڑا ساڈے نال لگ جائے نا اگ اونوں بھی نہیں لگدی. ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے اسی چشتی پیراں دے نال کیوں لگے ہاں, اسی فرید دے نال کیوں لگے ہاں, اسی غوث اعظم دے نال کیوں لگے ہاں. اس کا مطلب ہے اپنے وقت کے مشرکین کو جو راہ ہدایت پہ لے کے آتے تھے انہیں چشتی صوفیہ کہتے ہیں, انہیں چشتی پیر کہتے ہیں. میرے صاحبوں اپنے وقت کے صاحبان علم تھے اور علم کے موتی بکھیرتے تھے. میں آخر پہ پھر عرض کرتا جاؤں, حضرت خواجہ عثمان ہرونی اپنے وقت کے قرآن کے مفسر تھے, محدث تھے, شیخ تھے, فقیہ تھے, عالم تھے, اور
علوم عصریہ اور علوم مذہبیہ پہ دسترس رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں اپنے صوفیاء کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مسجد کی خدمت فرمائیں تاکہ پھر ہم